آپ عمل کریں اور عمل صالح کریں. اب بتا دیتا ہوں صالح عمل کیسا ہوتا ہے. صالح عمل کیسے ہوتا ہے؟ آپ عمل کر رہے ہیں تو صالح کیسے ہوگا؟ العمل الصالح کیا هو التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو ثابت علی ایمانہ علی الموت. 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو کتاب اللہ کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اور ایمان کی حالت میں ہو، اور موت بھی ایمان کی حالت پر ہو. یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو عمل صالح ہے. جی اسی وجہ سے انہوں نے کہا اسلام تو ہے توفنی مسلمن، موت اسلام پر ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے نا. ہاں سمجھ میں آیا جی. تو یہ عمل صالح ہے. آپ کوئی عمل کریں تو دیکھیں میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے تب عمل صالح ہوگا. اور یہ عمل اتنا بڑا ہے یہ صالح عمل کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. میری طرف بالکل متوجہ رہیے، تھوڑی دیر اور بولنا ہے میں تو اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیت کے اندر لایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. عمل کہاں اور وہ کہاں؟ ان لایا گیا. ان علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے پڑھتا ہوں ان للتجاوز، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. اب تیر کہاں ہے اور کمان کہاں ہے؟ ایسے ہی وما ينطق عن الهوى، میرا نبی جو بولتا ہے تو خواہش کہیں ہوتی ہے وہ کہیں ہوتا ہے، یعنی خواہش سے نہیں بولتا. وہ ان لایا گیا وہاں پہ جی. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. کہتا بابا، ارے بابا کچھ دیر بگڑی بنا دو. ارے وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، نبی بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں آپ وہ بگڑی بنا دے گا. بگڑی بنانا عمل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو گیا اس کا عمل. مگر 3 چیزوں کا، 3 عملوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ، ابھی آپ نے کچھ پیسے دے دیے، اگر اس کو صحیح جگہ لگایا جا رہا ہے تو آپ کو صدقہ جب مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا. اور علم چھوڑ کر کے گئے، کوئی نفع بخش علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن بٹوا دیا آپ نے، کوئی اچھی کتاب لے کر کے لوگوں تک پہنچا دی، سیرت پر ہے، حدیث پر ہے، تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لکھا ہے کسی نے. اور نیک لڑکا، جی نیک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ولد جو نا اولاد دونوں. دیکھو صالحیت ایسی چیز ہے کہ وہ گھس جاتی ہے کہاں؟ برزخ میں. مرنے کے بعد وہاں چلی جاتی ہے. مرنے کے بعد کوئی وہاں سے نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز جاتی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائیں. کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں. لاش اٹھا لی گئی، اب لے جا رہے ہیں. ایک دن ہم لوگوں کو بھی ایسے دنیا میں وہ بڑ کرتے چلتے پھرتے ہیں. وہ گاڑی رہتی، گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جانتے ہیں ایسی گاڑی رہتی ہے جس میں پہیے ٹائر نہیں ہوتے، آدمی کے کندھے ہوتے ہیں. ایک عجیب و غریب سواری ہے، اس پر لٹا دیا گیا، آپ کو لے جا رہے ہیں. آپ کار نہیں، کار سے کوئی نہیں لے جاؤ جب جی، کندھے پر لے جا کر کھٹیا پہ لے جا رہے ہیں. 3 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں. ایک آدمی کا اہل، بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب جن کے لیے زندگی میں آپ نے کیا کیا نہیں کیا، چلتے قبرستان تک جاتے ہیں. اور مال سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جی. وہ تجوری میں پیسے رکھے ہوئے، تجوری بولتے پھوٹ لے یہاں سے، میں 1 انچ سرکنے کے لیے تیار نہیں. مکان بنا ہے، بنگلہ بولتا ہے میں 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چلا جا. تو مال سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرے اہل و عیال ہیں جن کے لیے آپ نے پوری زندگی خراب کر لی ہے، اپنی خون کا آخری قطرہ تک دے دیا بچوں کے لیے، بیٹی کے لیے، اس کے لیے، ان کا معیار بلند کرنے کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے. وہ جاتے ہیں قبرستان تک، اس کے بعد تم کو تمہارے عملوں کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. یہ 3 چلتے ہیں تو اہل اور مال دونوں لوٹ آتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل آپ کا جاتا ہے. اگر یہ عمل صالح ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا ہے، ورنہ بہت برا ہے آپ کے لیے، بہت برا ہے. اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر، بہت برا ہے.
تو عمل چلا جاتا ہے.